جہنم جہنم صرف آگ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ٹھکانہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنی ہر نافرمانی، ہر گناہ، ہر حرام خواہش اور اللہ کو بھول جانے کی قیمت ادا کرے گا۔ ایسی سخت سے سخت سزا دینے والی جگہ ہے یہ، ایسی جگہ کہ جس کو انسان دیکھ لے تو شاید بے ہوش ہو جائے۔ آج کتنے مسلمان صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، زبان پر کلمہ ہے مگر زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ نمازیں چھوڑ دی گئی ہیں، قرآن بند کر کے رکھ دیا گیا ہے، حرام کو اپنا معمول زندگی بنا لیا گیا ہے۔ دل دنیا کی خواہشات میں ایسا کھو گیا ہے کہ جنت کی طلب ہی ختم ہو چکی ہے اور جہنم کا خوف مٹ چکا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہی دنیا ہے، ہمیشہ یہی رہنا ہے، موت تو آنی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس وقت بھی نہیں ہے سوچنے کا۔ آپ انسانوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے ایک دن، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو جا کے اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ کیا لے کر جائیں گے اعمال، کیا اعمال جمع کیے ہیں اب تک؟ موت کا تو کوئی وقت نہیں ہے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، ایک لمحے میں، ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں۔ صرف پانی پی رہا ہو تو اچانک موت آ جائے، بیٹھے بٹھائے موت آ جائے، اور انسان نے کتنے کاموں کی لسٹ تیار کی بھی ہوتی ہے کہ میں نے تو آج سارا دن یہ کرنا ہے، رات کا یہ کام انجام دینا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلا لمحہ ہی نہیں پتا۔ لوگ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ ایسے ہی توبہ نہیں ملتی ہے۔ کیا آپ گناہ کر رہے ہو اور توبہ اوپر سے کر لی اور بس یہ سوچ لیا اللہ غفور رحیم ہے؟ کوئی بات نہیں، ہم گناہ کر دیں گے، گناہ کبیرہ کر لیتے ہیں، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جہنم والوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِیمِ، بے شک زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں اتنی لذتوں والے کھانے نہیں ملیں گے جو ہم دنیا میں کھا رہے ہیں۔ مشغول ہیں، لوگوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں ایک ریسٹورنٹ کے باہر، ایک ہوٹل کے باہر، بے شمار پیسہ پھینک رہے ہیں ہم۔ بے شک گھر میں غربت ہے مگر کھانے کے لیے آپ پیسہ بہا رہے ہو بے تحاشا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ باہر کھانا نہ کھاؤ یا اپنے دماغ کو ہلکا نہ کرو باہر جا کر، مگر انسان اپنی زندگی کو ایک متوازن زندگی کے انداز میں گزارے۔ سوچو دنیا میں انسان اچھے کھانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، لیکن جہنم میں گنہگاروں کو زقوم دیا جائے گا، وہ درخت جو جہنم کی آگ میں اگے گا، اس کے پھل شیطان کے سروں جیسے ہوں گے، اور جہنمی شدید بھوک کی وجہ سے اسے کھانے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ کھانا حلق میں اتارے گا، بلکہ اتارے گا کیا، کوشش کرے گا کہ میں یہی کھا لوں، مگر نہیں کھا سکے گا، اسے سکون ہی نہیں ملے گا، پیٹ بھرے گا ہی نہیں بلکہ عذاب بڑھ جائے گا اس کا مزید۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ لیس لکم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کانٹے دار جھاڑی کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ یہ ایسا کھانا ہوگا جو نہ بھوک مٹائے گا نہ جسم کو فائدہ دے گا، بلکہ جسم کو چیرتا ہوا اور تکلیف بڑھاتا ہوا آنتوں میں جا کے اتر جائے گا اور آنتیں پھاڑ دے گا، آنتیں زخمی کر دے گا۔ آج انسان کیا، مسلمان کی بات ہو رہی ہے، غیر مسلم تو ویسے ہی حرام کاموں میں ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام نے کیا چیز کھانے کو کہا ہے، کیا چیز حرام کہی ہے، کیا چیز حلال کہی ہے۔ ان بیچاروں کو تو حرام اور حلال کی تمیز ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت ہی نہیں ملی۔ مگر ہم مسلمانوں کا کیا، جن کو ہدایت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی، بلکہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، مگر ہمارے انداز طور طریقے تو ایک عیسائی یا یہودیوں جیسے۔ ہم نے تو حرام کمانا اپنی ضرورت سمجھ لیا ہے،
سود، جھوٹ، دھوکے بازی، بے حیائی، حرام رشتے، لوگوں کا حق مارنا اپنا حق سمجھ لیا ہے. جھوٹ بولتے ہیں آرام سے، بڑے بڑے جھوٹ بول دیتے ہیں، سود لے لیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، بے حیائی کے کام. ایسی جگہیں کھل گئی ہیں، خاص طور پر پاکستان میں ایسی جگہیں جہاں شراب نوشی، عورتوں سے زناکاری عام کر دی گئی ہے. اور اس کے پیچھے کون ہے؟ یہی غیر مسلم جو مسلمانوں کو بھٹکانا چاہتے ہیں. بلکہ اپنے ہی مسلمان کا کم ہے جو ایک دوسرے مسلمان بھائی یا مسلمان بہن کو بے حیائی کے راستے پر لگاتے ہیں صرف چند پیسے کمانے کے لیے. مسلمان سمجھتا ہے کہ شاید کوئی حساب ہی نہیں ہوگا اس سے، جو دل چاہے کرو. یہ دنیا میں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کیونکہ ان کی پکڑ نہیں ہو رہی. جب اللہ رسی کھینچے گا تو بہت برے طریقے سے کھینچے گا. اتنا انسان نے، مسلمان نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا ہے، اتنی زندگی تیز رفتار سے دوڑ رہی ہے کہ نہ دن کا پتہ چل رہا ہے نہ رات کا پتہ چل رہا ہے. اور ضرورتیں اتنی بڑھا لی ہیں کہ انسان ایک مشین کی مانند بنا ہوا ہے، بس پیسے کمانے کی مشین بنا ہوا ہے. مگر چلے آپ پیسہ کمائیں مگر حلال طریقے سے. آپ بہت سے طریقے ہیں، انسان اپنے نامہ اعمال کو ایک اچھے نامہ اعمال میں بدل سکتا ہے. اس کے پاس یہ بہانہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ میں تو نوکری پر جاتا ہوں، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا، لوٹتا ہوں تو رات ہو جاتی ہے. آپ لوٹ رہے، آپ کی زبان تو آپ کے ساتھ ہے، آپ کی زبان تو آپ کا ساتھ دے گی. آپ سفر کے دوران ہو تو کلمے دہراؤ جو میزان میں بھاری ہو، درود شریف پڑھو. درود شریف جو 1000 دفعہ پڑھے گا تو پکا جنتی ہے، بشرط کہ گناہ کبیروں سے بھی بڑا بچا ہوا ہو. درود شریف پڑھتے ہوئے آؤ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جیسا میزان پہ جو کلمہ باری ہوگا یہ پڑھتے ہوئے آؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ سفر میں ہو، گاڑی چلا رہے ہو، بس میں بیٹھے ہو، ٹرین میں بیٹھے ہو، آپ یہ پڑھو، استغفار پڑھو. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے اول درجے کی ضروری ہے، اعمال میں شامل کرنا ضروری ہے. درود شریف، استغفار، کلمہ، یہ تو لازم ہے. لا الہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جنت کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کے پاس کوئی بہانہ نہیں مل سکتا انسان کو. نہ وہ بہانہ کر سکتا ہے کہ مصروفیت کا بہانہ کر لے، یہ وہ چیزیں چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے. آپ پڑھنا تو شروع کریے، اللہ تعالیٰ خود بخود اپنے راستے لگا لے گا. لیکن قیامت کے دن یہی انسان جہنم میں بھوک سے تڑپے گا. اگر وہ نہیں سدھرا تو قیامت کے دن یہی انسان، یہی مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ تو پڑھ لیا ہے مگر جہنم اور جنت بھول چکا ہے، آخرت بھول چکا ہے، موت بھول چکا ہے. ایسا ہی انسان، ایسا ہی مسلمان جہنم میں بھوک سے تڑپے گا اور بہت ہی برے بدترین عذاب میں ملوث ہوگا. اسے دری اور زقوم دیا جائے گا، یعنی کہ جھاڑیاں کھانے کو ملیں گی. پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم والوں کے پینے کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انہیں وہاں پینے کے لیے کیا دیا جائے. وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَامَهُمْ، انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا.
ذرا آپ سوچیں، تصور کر لیں، 5 منٹ تو ہوں گے آپ کے پاس تصور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ٹٹولنے کے لیے 5 منٹ 5 سیکنڈ تو ہوں گے۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ اسی وقت ہی 5 منٹ لگائیں اور سوچیں کہ میں نے کیا کمایا، کیا کیا، کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں جنت کا حصول کر سکوں، جنت حاصل کر سکوں اور دوزخ کی آنچ سے بچ سکوں؟ کیا میرے روز کے معمولات کچھ ایسے ہیں، روز میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہوں؟ جہنم والا شدید پیاس سے پانی مانگے گا، یاد رکھیے گا، اسے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جیسے ہی وہ اسے پیے گا اس کا چہرہ جل جائے گا، اس کی آنتیں پھٹ جائیں گی، اس کا عذاب اور بڑھ جائے گا، لیکن موت نہیں آئے گی۔ آج لوگ گناہ کرتے وقت سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ایک دن قبر میں اترنا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے، ہمیں ایک دن اعمال کا حساب دینا ہے۔ نماز چھوڑنے والے، والدین کو تکلیف دینے والے، موبائل پر حرام دیکھنے والے، لوگوں کے دل توڑنے والے، بلکہ یہی نہیں، حرام کمائی کھانے والے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے ان لوگوں کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ ایسا ان کا کیا انجام ہوگا؟ اگر آج ان کو موت آ گئی تو کیا انجام ہوگا؟ بلکہ ان کا چھوڑیں، اپنے بارے میں سوچے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا۔ ہم دوسروں کی طرف تو انگلیاں بڑی آسانی سے اٹھا لیتے ہیں، مگر اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ دنیا کی چند لمحوں کی خواہشات کے لیے ہمیشہ کی جہنم خریدنا کتنی بڑی بے وقوفی ہے، کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ ہم حرام کما رہے ہیں اور یہ سوچ کے حرام کما رہے ہیں کہ بھئی ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی اس لیے حرام کمایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی حالت میں حرام نہیں کمانے کا حکم ہے، کسی بھی حالت میں۔ آپ اپنی خواہشات کم کر لیں، چاہے جتنی کم کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ خود رزق کھولے گا، ایسی جگہ سے رزق کھولے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، مگر اس کے لیے اپنے آپ کو سدھارنا بہت ضروری ہے، اس کے لیے اللہ کی یاد میں ہونا بہت ضروری ہے۔ وقت اسی طرح سے گزر جائے گا۔ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کوئی وقت آئے گا جس میں ہم بیٹھ کر عبادت کریں گے، تو وقت آنے والا نہیں ہے، کیونکہ زندگی تو اسی رفتار سے چلنی، بلکہ آگے کی زندگی تو مزید اس سے بھی تیز ہو جائے گی۔ دن اور رات کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ آخر وقت میں دن اور رات کیسے آئیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، کیونکہ آخر وقت میں ایک ایسا دور آئے گا جب توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اللہ آج بھی پکار رہا ہے، میرے بندے واپس آ جاؤ۔ تہجد میں روز اللہ پکارتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں پوری کروں، کوئی ہے جو مجھ سے توبہ طلب کرے میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ تو پھر ہمارے پاس کیا بہانہ رہ گیا کہ اللہ ہماری سن نہیں رہا؟ ہم تہجد میں کتنا اٹھ رہے، کتنا رو رہے، کتنا پکار رہے تڑپ کے اللہ کو، کتنے سجدوں میں جا رہے، کتنا ہم تہجد ادا کر رہے۔ آپ اگر آفس جانے والے ہیں تو آفس سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے اٹھ کے عبادت کر سکتے ہیں اپنی، اس سے پہلے کہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، قبر کا دروازہ کھل جائے اور انسان چیخے، اے اللہ مجھے واپس دنیا بھیج دے، مگر پھر واپسی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ پھر صرف اندھیرا ہوگا قبر میں۔ کبھی رات کو سونے سے پہلے آپ یہ سوچیں، تصور کریں، میں تو روز تصور کرتا ہوں، آپ بھی تصور کریں جب بستر پہ لیٹے ہو کہ یہ میرا بستر نہیں ہے بلکہ ایک قبر ہے، اور قبرستان ایک ویران اور اندھیرے والی جگہ پہ میری قبر ہے، میں قبر کے اندر اس وقت لیٹا ہوا ہوں اور قبر کا اوپر سے بند ہے، میری اندر سے قبر اندھیری ہے۔ کیا ہوگا میرے ساتھ؟ کیا میرے پر کیڑے ہوں گے، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، یہ جنت کا دروازہ کھلا ہوگا؟
ذرا آپ سوچیں، آپ کانپ جائیں گے، آپ راہ راست پہ آ جائیں گے۔ روز یہ کریں آپ، میرے کہنے پر روز آپ رات کو لیٹیں، کیونکہ رات ایک ایسی واحد وقت ہے جس میں انسان اپنے آپ کا جائزہ لے، تصور کرے کہ میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں، ایک قبرستان میں ہوں، میری اصل جگہ تو زمین ہے، مٹی ہے، ایک مٹی ہے، میں تو ایک بستر پہ لیٹا ہوں، پر قبر میں تو نہ بستر جائے گا، نہ ہی کوئی اور آسائش جائے گی، صرف قبر ہوگی، مٹی ہوگی، اور میں خود ہوں گا، اور وہ مٹی جس میں کیڑے مکوڑے ہوں گے۔ کر دیکھیں آپ، خود بخود راہ راست پہ آ جائیں گے، خود بخود ہدایت مل جائے گی۔ اور اللہ سے روز دعا کریں کہ اللہ مجھے کلمہ طیبہ پر اٹھا، مجھے شہید کی موت آئے، کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے، مجھے جنتیوں کی موت آئے۔ یہ ضرور دعا میں یاد رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، ہمیں سچی توبہ، نماز، قرآن، جنت کی طلب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔